نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے شہیدوں کو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ عذاب برزخی واقعات کئی روز سے ہو رہے ہیں، پھر وہ اعمال جو عذاب قبر میں پھنسانے والے ان کے بارے میں بات ہوگی۔ بنیادی بات ہے کہ عذاب قبر غضب خداوندی کے آثار میں سے ہے۔ حق تعالیٰ اس روح کو عذاب قبر نہیں دیں گے جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اس سے محبت کی، اس کے احکام کی پابندی کی اور اس کی ممانعت کردہ امور سے بچاؤ رکھا، اور نہ اس کے بدن کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا جن کو جس میں اس پاک روح نے مبر دنیا میں گزاری۔ عذاب قبر کے مستحق وہی روح ہوگی اور وہی بدن ہوگا جس نے دنیا میں حق تعالیٰ کو غضب نہ کیا، اس سے جاہل رہنے پر قناعت کی اور توبہ بھی نہ کی، اور اسی حالت میں موت آ گئی۔ تو جو بھی جس حد تک ان نافرمانیوں کے سبب غضب الہی کا شکار رہے گا، اسی حد تک عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ یہ نافرمانیاں کچھ قلب کی ہے، کچھ زبان کی ہیں، کچھ منہ، آنکھ، ناک، کان کی ہے، کچھ ہاتھ پیر اور بدن کی ہیں، اور کچھ شرمگاہ کی ہے۔ قلب کے معاصی میں سے وہ ارادی اور اختیاری وسوسے اور ایسے خیالات پکاتے رہنا ہے جن سے لوگوں میں فتنہ ابھرے، وہ مبتلا نزاع و جدال بن جائے اور لوگوں کی بندھی ہوئی مٹھی کھل جائے اور ان میں اختلاف اور گروہ بندی قائم ہو جائے، جس سے ایک دنیا فتنہ فساد کا مرکز بن جائے۔ اس سے بچنے کے لیے حدیث نبی میں یہ دعا ارشاد فرمائی گئی: اعوذ باللہ من وساوس الصدور و شتات الامر و فتنۃ القبر۔ اللہ میں سینے کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں اور امر دینی کی پراگندگی اور انتشار سے پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ غلط خیالات پکاتے رہنے سے دل جمعی باطل ہو جاتی ہے اور دل میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، جس سے پراگندہ خاطر انسان کے عمل اور افعال میں انتشار اور پراگندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہر وقت نفسانی خیالات سے ڈامہ ڈول اور مذبذب رہتا ہے، اور اسے اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ اپنے فاسد تخیلات سے لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا رہے، انہیں پراگندہ خاطر اور پریشان بناتا رہے، جس سے اس کا اور اس کے زیر اثر لوگوں کا دین پراگندہ اور وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کے دلوں کا کوئی مرکز حقیقی باقی نہیں رہتا جو حق اور حق کی بھیجی ہوئی حقانی ہدایت کے سوا دوسرا نہیں۔ اس لیے وہ رات دن باطل اور بے حقیقت بے بنیاد امور میں لگ کر اپنے ساتھیوں کا دین برباد کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں اور انجانے میں بھی ہوتے ہیں، تو توبہ کر لیا کرے۔ خاص طور پہ رات کو سوتے وقت ضرور توبہ کر کے سوئیں، پتہ نہیں صبح آنکھ بستر پہ کھلے گی یا قبر میں کھلے گی۔ اور چغلی، تہمت لگانا، بد زبانی، بد لگامی، فتنے کھڑا کرنا، خلاف سنت طریقوں کی طرف بلانا، کلام میں بے احتیاطی اور بے پرواہی سے بولتے رہنا۔ حدیث شریف میں شاہد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے مردوں کو عذاب مبتلا دیکھا اور فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک چغل خوری کیا کرتا تھا جس سے لوگوں میں عداوتیں پھیلتی تھیں، اور حدیث شعبہ میں بجائے چغل خور کے یہ ہے کہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا جس سے لوگوں میں بیزاری، جذبہ عناد پیدا ہوتا ہے، اور یہ دونوں زبان ہی کے گناہ ہیں۔
دوسری شک فرمایا گیا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا جو وسوسے پیدا کرتی ہیں اور طہارت ناقص رہ جاتی ہے۔ یعنی اب یہ پتہ لگا کہ پیشاب کی چھینٹیں سے وسوسے آتے ہیں، اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور نماز بلا طہارت کے رہ جاتی ہے جو پورے بدن کا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اسی مضمون میں گزر چکی ہے کہ ایک شخص کو قبر کا عذاب قبر میں کوڑوں سے مارا جا رہا تھا کہ ہر کوڑے کی ضرب سے اس کی قبر آگ سے بھر جاتی تھی، اور وہ بلا طہارت کے نماز پڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی جان بوجھ کے بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے نماز، غسل فرض ہو تو غسل کر لے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کا مال ناحق اڑانے والوں کے لیے بھی عذاب قبر کی خبر دی گئی، اللہ بچائے۔ یہی صورت زانی اور لوطی کی بھی ہے جو شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ ناجائز مال، رشوت، سود، چوری، ڈکیتی وغیرہ کی کمائی بھی پر بھی عذاب قبر کا ثمرہ ہونا بتلایا گیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا ثمرہ بھی عذاب قبر بتلایا گیا ہے۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ سوتے وقت آدمی چند منٹ بیٹھ کر یہ سوچ لیا کرے کہ آج اس نے دن میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور ان سے سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کے بعد اگر سوتے ہوئے موت واقع ہو جائے تو وہ توبہ پر مرے گا، یہ رات اس کے لیے مبارک ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور اگر زندہ رہا تو توبہ کی برکت سے وہ آنے والے دن میں نیکی کا استقبال کنندہ ثابت ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں جس سے تجھے فرحت اور خوشی حاصل ہوگی، اور وہ سورہ ملک تبارک الذی ہے، اسے خود بھی یاد کرو اور اپنے اہل عیال کو بھی یاد کراؤ، اور گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو بھی حفظ کراؤ کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے حق تعالیٰ سے جھگڑے گی اور عذاب نار سے بھی بچا لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر انسان کے دل میں محفوظ ہو۔ اسی طرح ایک طویل حدیث گزر چکی ہے جس میں مختلف اعمال کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے قبر کے مختلف عذاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح الف لام میم سجدہ کی تلاوت کو بھی جو سوتے وقت کی جائے عذاب قبر سے نجات دہندہ فرمایا گیا۔ اسی طرح حدیث میں ارشاد ہے کہ دجال کی فتنے کے وقت لوگ کثرت سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، اور فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو بطور علاج کے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ بحقی سے مروی ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ نہر قدامہ کے جاری کرنے کا ہوا تو اس کے بہنے کی جگہ شہدائے احد کی قبریں واقع ہوئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے وارث سب یہاں آئیں اور اپنے اپنے لوگوں کو لے جا کر اور جگہ دفن کر دیں۔ لوگ آئے تو شہداء کو دیکھا کہ سب تر و تازہ ہیں اور بال بڑھے ہوئے ہیں۔ اتفاقاً ایک شہید کے پاؤں پر پھاوڑا پڑ گیا تو خون کا ایک فوارہ جوش مارنے لگا، اور مٹی کھودنے کی حالت میں ایک جگہ سے جو مٹی کھودی تو تمام جگہ مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ اس قصے کو ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور بحقی نے اس قصے کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پھاوڑا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر پڑا تھا۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حامل قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے پیٹ میں تو آپ کا کلام ہے۔ ابن منظر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی احادیث ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی آئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں حامل قرآن سے مراد ممکن ہے کہ صدیق ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی برکات ان کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کے سوا اور تو برائے نامی حامل قرآن ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی نہ مس کرے قرآن کو سوائے پاک صاف لوگوں کے، یعنی جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہیں وہ مس کریں، اور ایسا شخص صدیق ہوتا ہے۔ مروی نے بیان کیا ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس شخص کے جسم پر قابو نہیں پا سکتی جس نے بالکل گناہ نہ کیا ہو۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہوں، کیونکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب اور اجسام دونوں میں ایسی صلاحیت آ جاتی ہے کہ ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ شہداء کی حیات کو سمجھنا محض عقل کا کام نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ ان کی حیات اس قسم کی نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو محسوس ہو، اور نہ وہ کوئی ایسا امر ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی ہو، بلکہ وہی سے ایسی فراست صحیحہ جو وہی سے حاصل ہوتی ہے وہ حیات معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ تفسیر مظہری سے تفسیر نقل کی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے نقل کی گئی۔ حکومت اسلام کے خلاف بغاوت میں قتل ہونے والے یا ڈاکہ زنی میں مارے جانے والے کے ان مقتولوں پر نہ صرف یہ کہ شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ عام مسلمانوں کے احکام بھی ان پر جاری نہ ہوں، یعنی دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے نہ ان کو کفن دیا جائے گا اور نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 155 تھی، اب 156 57 انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پڑھیں گے اور سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔